بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال آخر ولا تنافروا فتفشلوا وتذهب بكم واصبروا إن الله مع الصابرين لیکن دارالعلوم کے ایک واقعے میں مجھے اور بھی اپنے موضوع پر متشدد کر دیا۔ ہم سب بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے ہمارے وہ اقارب تھے، حضرت مولانا ارشاد صاحب کی عمر تقریروں کی ان کی تھی جتنی میری کل عمر تھی اس وقت، اپنی اپنی کارگزاری ہو رہی۔ تو ہم نے کہا تھا کوئی ایسی بات بتائیں جو ہمارے بھی چمکنے کا ذریعہ بن جائے، جیسے آپ چمک رہے ہیں۔ مولانا ارشاد صاحب فرمانے لگے اپنے لیے کوئی ایک موضوع منتخب کر لیجیے اور اپنے کچھ اصول بنا لیجیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اصول نہیں توڑیں گے۔ مثلاً جیسے ہم نے بنا رکھا ہے ہمارا موضوع رد رضاخانیہ، چاہے کسی بھی موضوع پر ہم تقسیم کریں ہم رد رضاخانیہ کر رہے ہیں۔ میں یوں بڑھ قسم کا آدمی واقع ہوا، بڑوں کی مجموعی بھی نہیں چھوٹ کرنا۔ میں نے کہا جیسے آپ نے ہمارے کوئی رضاخانی کو جانتے ہی نہیں تھا، آپ تعارف کرا کہ وہ بھی کوئی چیز نہیں، اتنا رفیق ہے مانا ایک وقتی ضرورت ہو اسے پورا کریں۔
جب ہم کسی کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے ایجنٹ. دوسری چیز کا اپنا اصول، ہم نے اپنا اصول بنا رکھا ہے کہ ہم فرسٹ کلاس میں سفر کریں. اپنا ذاتی سفر ہو یا کوئی دوسرا بلا ان کا ٹھیک ہے صاحب، ہم بھی اپنے اصول بنا. چوتھی انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اناج نہیں کھاتے، چاہے گھر میں پالک ابال کے کھا لیں نہیں کوئی، لیکن ہم اناج نہیں کھاتے. ان کی شیخ شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے واضح کیا تھا، انہوں نے کوئی نصیحت فرمائی تھی، وہ اناج نہیں کھاتے تھے کسی بھی قسم کا، کوئی دال کوئی شام، پھلوں پر گوشت پر انڈے پر ان کو بولا. یہ بالکل صداقت ہے اپنے وقت کے ذریعے کام. اگر ہم ان کو تکبیر اولیاء کی پابندی کرتے نہ دیکھتے مولانا یا کثرت تلاوت اللہ کرتے نہ دیکھتے تو ہمیں اپنے بزرگوں کے واقعات کراچی تعلیم دور کے اس سے معلوم ہوتے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے تکبیر اولیاء کا ایسا اہتمام کرتے تھے. یہ مولانا میں ان کے ساتھ سفر میں گرا ادھر بھی گیا، حتیٰ کہ کشمیر کے ایک سفر میں جہاں ان کے پرانے دوستوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیا تھا، میں نے اپنے پروگرام کے چل کر کے میں نے ان کو لگایا تو مولانا نے جوش میں آ کے جا کر کے گائن کا میں جانا نہیں ہے. کٹ سے پچا موضوع اپنی نہیں رکھیں گے، میں اپنا موضوع رکھوں گا اتحاد، اتحاد بین الملل، اتحاد بین المسلمین. اس دن کے بعد سے میں نے اپنا موضوع اتحاد کیا. جب اس علاقے میں مشہور دارالعلوم سے مجھے بھیج دیا گیا کہ اضلاع خانپور کے تماکی اسلامیہ میں مزاج نہیں ملا تو وہاں پر بھی میں نے اپنا موضوع اتحاد رکھا. آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہے جب اتحاد کی باتیں کرتا تو لوگ سمجھتے ہیں غازی صاحب کا ڈیل ختم ہونے والا ہے اور دعا کا وقت آ رہا ہے، چلو جلدی سے دعا میں شرکت کریں. ہمارے علاقے میں ہمارے صدر مولانا جانتے ہیں جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مدھیہ پردیش، جمعیت علماء کے صدر مفتی اعظم مدھیہ پردیش حضرت مفتی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی تقریر کا اختتام لوگ اس سے سمجھتے تھے وہ جنت کی 70 گھروں کا تذکرہ کرتے تھے کہ جنت میں 70 گھر ملیں گے. سمجھتے لوگ کیا مفتی صاحب دعا کی تقریر دے رہے ہیں. لیکن دارالعلوم چھوڑنے کے بعد جب میرے علاقے کی ذمہ داری مجھ پر پڑی تو میں نے اپنے اتحاد کے موضوع کو جو بالکل آخر میں بیان کرتا تھا اپنی ابتدا بنایا اتحاد. اور 2 جملوں میں میرے بیان کا آج کا بھی خلاصہ اور اس سے پہلے بھی جو میری تقاریر ہوتی ہے یا ہوتی ہے 2 جملوں میں کرتا تھا آخر میں ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ. سیدھی بات. آج ہی میں کوئی ذاتی تشریف لے گئے تھے حکم لے گئے تو میں ریسرچ کر رہا تھا. ان کا مولانا کیا ہمارے علماء حدیث کو بھول گئے. ایک صاحب گائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا بڑی مسجدیں بنائی ہوں گی، بڑے مدرسے قائم کیے ہوں گے، خانقاہیں چلائی ہوں گی، لیکن اللہ کا حکم اگر تو الٹا گھسیٹتے ہوئے اور جہنم میں لے اس سے کہیں گے وہ خود بھی کہے گا حضور کیا ہے بات، ہم نے تو اتنا سب کچھ کیا کہ فلاں موقع پر ہمارے محبوب کی امت میں تم نے تقریر ایسی کی یا کوئی گفتگو ایسی کی جس سے اچھی خاصی امت میں پھاڑ پڑ گئی، 2 طبقے ہو گئے، لٹ چلے یا زبانی باتیں چلی، یہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے 2 طبقے بن گئے. بھوک اتنی خطرناک ہو گیا. آج ہمارے ملک میں عمومی مرض بن گیا ہے، مسلمانوں کا عالمی بھوک. ہمارے یہاں تو کھیت میں پیدا ہوتی تھی، اب گھر گھر کہیں دیر کے باغ ہوتے تھے، گھر گھر دیر. باپ بیٹے میں لڑائی، بھائی میں لڑائی، ساتھ بہو میں لڑائی. اگر چاہتے ہو دنیا میں ترقی اور اس ہندوستان میں خصوصاً تو اپنی صفوں میں اتحاد کریں.
تم نے غور کیا اس پر کہ زمانہ تمہیں کس طرح مٹانا چاہ رہا ہے، کیسے مٹانے پر تلا ہوا ہے؟ اگر تم نے اس لیے کہ کائنات تمہاری وجہ میں وجود میں آئی تو اس عجیب کو بھول گئے، اپنے نبی کے فرمان کو فراموش کر دیا کہ جب تک اس سرزمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں ہے۔ کون ہے وہ اللہ اللہ کہنے والا؟ کون ہے وہ حق پرست؟ جیسے بھی ہیں بقول غالب اقبال ہیں، خوار ہیں یا آقا کاشمیر ہیں، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے زندگی ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اس وقت اس کے محبوب کے نام ہے ہم اور آپ ہی ہیں۔ صرف آج پوری دنیا میں ہمیں مٹانے کی بنا دیجیے، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں میں کیا ہے؟ بلا دو اپنے خاندانی جھگڑے، اللہ کے گھر میں آج طے کرو، طے کر کے اٹھو کہ ہمیں ہمارا اگر کسی پر کوئی حق واجب تھا ہم نے اس کو معاف کیا، اور ہمارے فرائض جو ہم پر ہیں ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایکتا میں رحمت ہے، غور کرو آج تم ہندوستان میں کتنے ہو، اور تمہارے قائدین میں بھی کیسے کیسے جیالت قائدین موجود ہیں، ان کی قدر کرو، قدر کرو۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے بابری مسجد کے فساد کے بعد پورے ملک میں فسادات کی لہر چلی، کوئی بڑا شہر ہندوستان کا فساد کی وجہ سے معلوم نہیں۔ ہمارے حکومت میں اتر پردیش میں تھا، ہماری جمعیت العلماء جس کا کالا اور سفید جھنڈا ہے فتح مکہ کی نشانی، اس وقت اس کے صدر حضرت مولانا اسد المدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے پوری ملت کو جمع کیا، میری گیٹ پر اسٹیج تھا مولانا، میں خود اسٹیج پر موجود ہوں۔ بھائی طلحہ جیسا صوفی شیخ زکریا کو فرزند، کبھی اگر کسی کے پاس کچھ دور کا اخبار ہو تو آپ دیکھنا ایک آدمی اس طرح سر پہ کپڑا ڈالے بیٹھا ہوا ہے، اور ان کا 1 لاکھ دانوں کی ایک تربیت تھی، وہ پڑھتے رہتے تھے، وہ تربیت ملتا۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے اس وقت کے ذمہ دار وہ تحریک ہماری جس کا موضوع زمین کے نیچے یا آسمان کے اوپر ہے، زمین کے اوپر کی کوئی بات نہیں کرتے، ان لوگ وہ آ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے اپنے موبائل لگا دیے کہ مولانا صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، کیا جوڑ تھا، مولانا کیا بیان، مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد اسٹیج پر موجود مولانا ظہور حسن کسولی تھانوی مکتب فکر کے حضرات تھے، ان کے نمائندے وہاں موجود، نہ وہاں کوئی مدنی نظر آ رہا تھا، نہ وہاں کوئی تھانوی نظر آ رہا تھا، نہ دوپلی ٹوپی تھی، نہ پچکلیا ٹوپی تھی، سب مسلمان تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت مولانا اسد مدنی نے اعلان فرمایا تھا، مجھے بن بان کے الفاظ یاد ہیں کہ ہوش میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ ہم کسی نئے مسلمستان کا مطالبہ کریں، ہمیں اپنے 30 کروڑ مسلمانوں کو بچانے کے لیے اگر 10-15 لاکھ کی قربانی دینی پڑی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمت کی حکومت کی آنکھ میں آ ڈال کر اس وقت بی جے پی کی یا تو اللہ کا ولی کہہ سکتا تھا یہ بات، یا بالکل فاطر العقل کہہ سکتا تھا کہ پوری حکومت اس کے خلاف، مشنری اس کے خلاف، اس کی جماعت کی حکومت بھی نہیں تھی۔